علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماں نے بہت ناز و نعم میں پرورش پائی تھی۔ سبھی والدین کی طرح نانا نانی بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسے گھر بیاہی جائے جہاں وہ سکھی رہے۔ ماں خوبصورت تھی اور خوبصیرت بھی، سونے پر سہاگا کہ وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی، مگر نانا سب میں عیب نکال کر انہیں رد کر دیتے تھے۔ پھر اپنی چاند سی بیٹی کے لیے نانا جان کی نگاہ انتخاب شرافت علی پر پڑی، جو ان کے دوست کے بیٹے تھے۔ وہ پولیس میں بطور انسپیکٹر کام سر انجام دے رہے تھے۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی اور کوئی لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں تھا۔ والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اکیلے رہتے تھے۔ نانا جان کو بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو بیٹی کے ساتھ انہی کے پاس رہے اور نور نظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ یوں کم سنی میں امی کی شادی شرافت علی یعنی میرے ابو سے ہو گئی۔ شروع دنوں میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ نانا کی منشا کے عین مطابق وہ اپنا مکان کرائے پر دے کر خود نانا جان کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے لگے۔ امی خوش تھیں، ابو ان کا بہت خیال رکھتے تھے، دونوں میں پیار محبت بھی تھا۔ وہ دن بڑے ہی اچھے تھے، مگر یہ وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ نانا جان نے اپنی جائیداد کا مختار داماد کو بنا دیا۔ اتنی دولت ہاتھ آئی تو اس ثروت نے رنگ بھی دکھانا شروع کر دیا۔ اب ابو ڈیوٹی کے بہانے دو اور کبھی 3-4 دن بھی گھر سے باہر رہتے۔ امی ان کی بیرونی سرگرمیوں سے بے خبر تھیں۔ نانا جان کو تو اپنے داماد پر بے حد اعتماد تھا، تبھی انہوں نے آدھی جائیداد ان کے نام اور آدھی بیٹی کے نام کر دی۔ امی کی بدقسمتی کہ نانا اور نانی 1 سال کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ڈر کس بات کا تھا؟ ابو کو تو کھلی چھٹی مل گئی۔ وہ اب ہر روز ہی دیر سے گھر آنے لگے۔ امی پوچھتی تو بہانے بناتے۔ جب امی کو ادھر ادھر سے کچھ سنگن ہو گئی اور انہوں نے ظاہر کر دیا کہ وہ ان کی سرگرمیوں سے واقف ہو گئی ہیں، تو میرے والد گالی گلوچ پر اتر آئے، بعد میں ترک کلام کر دیا۔ اصل میں وہ دوسری عورت کے دام میں آ چکے تھے اور اپنی دولت اس پر بے دریغ لٹا رہے تھے۔ امی جلتی کھٹتی رہتی تھیں۔ ابو نے اپنا مکان بیچ کر اس رقم سے اپنی محبوبہ کے لیے نیا گھر بنوا لیا۔ امی نے احتجاج کیا تو کہا، یہ گھر تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے، میں نے بنوایا ہے۔ امی کو وہ اب اہمیت نہ دیتے، بلکہ ان کی ذات میں بیسیوں عیب گنواتے تھے۔ ایسے میں میری امی سوائے صبر کے کیا کر سکتی تھیں، جبکہ شوہر کی آنکھوں پر کسی اور عورت کے عشق کی پٹی بن گئی تھی۔ وہ اب اس عورت کو گھر بھی لانے لگے جس کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی۔ امی سے کہتے کہ میری مہمان کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے خوف سے اس عورت کی مہمانداری پر مجبور ہو جاتی۔ انہی برے دنوں میں بد نصیب اس دنیا میں آ گئی۔ جس مرد کو اپنے عیش سے فرصت نہ ہو، اس کو بیٹی کی آمد کیا خوشی دے گی۔ والد کو میری پیدائش سخت ناگوار گزری۔ بیٹے کی چاہ میں تھے کہ جھولی میں بیٹی آ گئی۔ وہ تو ایسے ہو گئے کہ جیسے کسی کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ خدا کی کرنی، ابو کی محبوبہ کا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بہت دولت ان سے لوٹ چکی تھی، شاید اس کو اب شرافت علی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ تبھی شمشاد بیگم ان کی زندگی سے نکل گئی۔ اس کو میرے والد سے زیادہ مالدار آدمی مل گیا تھا۔ اس کے روٹ کر چلے جانے سے ابو بہت بے چین رہنے لگے۔ کسی پل آرام نہ تھا، بات بات پر غصہ کرتے، گھر کی اشیاء اٹھا کر پٹک دیتے اور قیمتی سامان توڑ ڈالتے تھے۔ وہ ہر وقت بے قراری میں رہتے تھے۔ ان دنوں ابو اتنے چڑچڑے اور حساس ہو گئے تھے کہ ان کو میرا رونا ناگوار گزرتا تھا۔
मैं रोती तो अम्मी पर चिल्लाते और बरसने लगते कि इसको चुप करवाओ वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा। एक दिन इसी तरह गुस्से के आलम में, जबकि मैं पेट के दर्द से रो रही थी, उन्होंने मुझको झूले से उठाकर पलंग पर पटक दिया और घर से निकल गए। रात भर अम्मी मुझको गोद में लिए बैठी रोती रही। सुबह तक मेरी हालत मजीद बिगड़ गई। हमारे घर में एक बूढ़ा पुराना नौकर था। वालिदा ने उसको सामने वाले पड़ोसी यानी मौलवी साहब के पास भेजा। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से मेरी हालत संभल गई। बेकरार माँ ने रोते हुए अपने रब के हुजूर सजदा किया कि मेरी जान बच गई। अगले रोज अब्बू लौट कर घर आ गए। उन्होंने ना मुझे देखा और ना मेरी माँ से बात की। वो अभी तक अपनी महबूबा के गम में नीम जान थे। माँ की जिंदगी में अब कोई खुशी ना रही थी। बस वो मुझे गोद में लेकर अपने दुख भुलाने की कोशिश करती थी और वालिद औलाद नरीना की चाह में आएं भरा करते। अभी तक वो उस बाजारी औरत के धोखे को ना भुला सके थे। 4 साल इसी कैफियत में गुजर गए। अम्मी बताती थीं कि इन 4 सालों में एक बार भी मेरे वालिद ने मुझको गोद में ना उठाया, जैसे मैं उनकी औलाद न थी। अब मैं कुछ बड़ी हो गई थी, मगर अपने वालिद की शक्ल से डरती थी। जब वो आते तो डर कर कोनों खुदरों में छुपने लगती। माँ हर वक्त अपने रब के हुजूर सजदा रेज होती कि ए खुदा, मुझको औलाद नरीना अता कर, कि शौहर का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए और मैं उसके सामने सुरखरू हो जाऊं। खुदा ने अम्मी की दुआ सुन ली। वो उम्मीद से हो गई। अब जब भी वो जाए नमाज पर बैठती, मुझे अपने पास बिठाकर मेरे नन्हे मुन्ने हाथों को पकड़कर कहती, मुन्नी दुआ मांग, अल्लाह तुम्हें भाई दे। मैं माँ की बात समझती ना थी, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों को दुआ के लिए फैलाकर उनकी दुआ में शरीक जरूर हो जाती थी। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, मुझे भाई दे दिया। मगर किस्मत ने भाई मिलने की बहुत बड़ी कीमत वसूल की। बेटे को जन्म देते ही मेरी प्यारी अम्मी अल्लाह के पास चली गई। अब अब्बू का मसला ये था कि किस तरह बेटे को पालें। वो ड्यूटी पर जाते तो हमें मौलवी साहब के घर छोड़ जाते। उनकी औलाद न थी। उनकी बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखती थी। मैं मौलवी साहब को चचा कहती थी और एक बेटी की तरह उनकी इज्जत करती थी। सगे बाप ने तो मुझे प्यार ना दिया, मगर उस नेक इंसान ने मुझको बाप जैसी शफकत दी। उन दिनों मेरी उम्र 6 साल थी जब अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने शुरू दिनों में हमारा काफ़ी ख्याल रखा। मैं भी खुश हो गई कि अल्लाह ने हम पर रहम किया और हमारे लिए एक माँ भेज दी। लेकिन उनकी मोहब्बत की ये चांदनी भी 4 दिन की थी। सौतेली अम्मी का नाम सोबिया था। ये अब्बू के सामने हमसे प्यार से पेश आती, तभी वो समझते थे कि उनकी बीवी हमको बहुत चाहती हैं। रफ्ता रफ्ता हमें उस खातून की मुनाफकत समझ में आने लगी। 3 साल यूं ही गुजर गए। सोबिया के यहाँ औलाद ना हुई। अब्बू की तो औलाद थी, तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे हालात ने वक्त से पहले समझदार बना दिया था। मैं सगी माँ का प्यार नहीं भूली। घर का सारा काम मेरे जिम्मे था। कभी वालिद भी बीवी से कह देते कि ये कम सिन है, तुम मेरी बच्ची से इतना ज़्यादा काम ना लिया करो। वो जवाब देती, लड़की साथ है, काम का सलीका होगा तो अगले घर खुश रह सकेगी। वालिद को बीवी की बात में वजन लगता था। वो खामोश हो जाते। मैं भाई को संभालती, माँ की खिदमत करती। स्कूल से आने के बाद मैं और भाई घर पर होते, लेकिन हमको स्कूल भेजकर माँ जाने कहाँ चली जाती थी, घर को ताला लगाकर।
چابی مولوی صاحب کے گھر دے دیتی. ہدایت تھی کہ اسکول سے آؤ تو چابی خالہ سے لے لینا. روز کا تقریباً یہی معمول تھا. ابو کو اس بات کا علم نہ تھا. وہ خوش تھے کہ گھر آباد ہو گیا ہے اور بچوں کی ماں سارا دن ان کے پاس ہی ہوتی ہے. مگر یہ ہستی جو ہماری محافظ ہونے کا ڈھونگ رچا رہی تھی دراصل غلط راہ پر چل رہی تھی. روز بناؤ سنگھار کر کے گھر سے مقررہ وقت پر نکلتی تو محلے والے بھی چہ میں گویاں کرتے، لیکن ہم معصوم بچوں کا خیال کر کے کوئی انہیں کچھ نہ کہتا اور نہ ان کے بارے میں کسی نے ابو سے بات کی. ماں نے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ ابا کو مت بتانا، میں بہن سے ملنے جاتی ہوں اور تمہارے ابا میرا بہن سے ملنا پسند نہیں کرتے. اگر ان کو معلوم ہو گیا تو منع کر دیں گے. ہم تو ماں سے ڈرتے تھے، بھلا کیسے شکایت کر سکتے تھے. ابو صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے. وقت گزرتا گیا مگر ماں کی روش نہ بدلی. ہم نے بھی ان کی چغلی نہ کی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا. اب بھائی اکیلا اسکول جاتا، میں گھر میں ہوتی. گھر میں رہنے سے پتہ چلا کہ امی سے ملنے کوئی آدمی ہمارے گھر آتا ہے. ماں نے مجھے کہا کہ یہ میرا کزن اسحاق ہے. ایک دن اسحاق آیا. ماں گھر پر نہ تھی. وہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا. اس کی عجب نگاہ سے میں ڈر گئی اور بہانہ کر کے مولوی صاحب کے گھر چلی گئی. کسی نے میرے والد صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری لڑکی جوان ہے، گھر میں تمہاری بیوی کے رشتہ دار تمہاری غیر موجودگی میں اب نہیں آنے چاہیے. والد صاحب نے مجھ سے پوچھا میں کیسے چھپاتی. میں نے ان کو بتا دیا کہ امی کے کزن اسحاق آتے ہیں. کب سے آتے ہیں؟ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے آپ کے ساتھ. کیا وہ کبھی کبھار آتا ہے؟ اب میں کیا بتاتی. اگر جھوٹ بولتی تو وہ مجھ پر بھی شک کرتے، لہٰذا سچ ہی بتا دیا کہ کثرت سے آتے ہیں اور اکثر دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھاتے ہیں یا امی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں. تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے ابا کو نہیں بتانا. والد صاحب بپھر گئے. امی سے پوچھا صوبیہ میری غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے؟ میرا کازن ہے وہی آتا ہے، لیکن اس نام کا تو تمہارا کوئی کازن نہیں ہے. پھر یہ کون ہے؟ ذرا اس کا شجرہ نسب تو بتانا، تمہاری والدہ کے خاندان سے ہے یا والد کے؟ میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا ہے، تبھی کازن کہہ دیا ہے. والد صاحب نے پہلی بار امی پر ہاتھ اٹھایا. کہا کہ تم نے مجھ سے اس کے بارے میں کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ خبردار آئندہ کوئی غیر شخص میرے گھر میں قدم نہ رکھے، ورنہ میں تجھ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور تیرے اس منہ بولے بھائی کو بھی. امی نے اسحاق کو منع کر دیا کہ اب یہاں مت آنا اور خود بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا. ابا پولیس میں تھے، وہ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے تھے. امی صوبیہ بھی جانتی تھیں کہ اب اگر میں نے احتیاط نہ کی تو شرافت علی مجھے چھوڑے گا نہیں. انہوں نے خود پر جبر کیا اور گھر سے قدم نکالنا ترک کر دیا. لیکن میری اب وہ پکی دشمن بن گئی تھی. مجھ کو اپنی خوشیوں کی راہ کا کانٹا سمجھنے لگی اور مجھے رستے سے ہٹانے کا ایک ہی عمل تھا کہ میری شادی کر دیں. اب وہ دن رات ابو کے کانوں میں یہ باتیں ڈالنے لگیں کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی فکر کرو. وہ کہتے تم ماں ہو، تم ہی کوئی رشتہ ڈھونڈو. امی نے بالآخر اپنے بھتیجے رشید کا رشتہ ابو کو بتایا. میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، شادی کے تقاضے اور اس بندھن کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی. میں تو خوش ہو گئی کہ دلہن بنوں گی، زیور کپڑے پہنوں گی اور اس ظالم ماں سے دور چلی جاؤں گی. اگر دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے دور ہو جائے گا اور سوتیلی کی چالاکیوں کا تنہا نشانہ بنے گا. ماں نے بہت جلد رشید سے میری شادی کروا دی.
وہ بہت خوبصورت تھا، میں تو اس کی صورت دیکھ کر مر مٹی۔ اس نے بھی مجھے پسند کیا، مگر اس کے دوست اچھے نہ تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 برس بڑا تھا، مجھ کو پھر بھی اس سے محبت ہو گئی۔ وہ مجھے بےحد اچھا لگتا تھا، لہٰذا میں نے قسم کھا لی کہ اگر وہ برائی کے رستے پر جاتا ہے تو میں بھی اپنی جان دے کر اس کو اپنا بناؤں گی، ہر قربانی دے کر سیدھے رستے پر لے آؤں گی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میرا جذبہ سچا تھا، میری قربانیوں نے شوہر کے دل پر اثر کیا اور وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگا، میرے آرام کا خیال رکھنے لگا۔ اب میں اپنے گھر میں خوش تھی، مگر چھوٹا بھائی ظفر بہت یاد آتا تھا۔ میں کہ محض اپنے بھائی سے ملنے کی خاطر جاتی تھی۔ میری شادی کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگا تھا اور کافی کمزور ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں ہی اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتی تھی، ماں نہ تو اسے کھانا وقت پر دیتی اور نہ کپڑے۔ وہ میلا کچیلا اور اداس رہنے لگا تھا۔ جب میں جاتی، بھائی مجھ کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتا۔ میں کہتی، ظفر صبر کرو، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ 1-2 بار میں نے صوبیہ سے کہا بھی کہ امی ظفر کا خیال رکھا کرو۔ وہ درشتی سے بولی، تم اس گھر کی فکر نہ کرو، اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ ماں نے جانے کیا سوچ کر ایک شرابی سے میری شادی کی تھی۔ رشید برے دوستوں میں ضرور پھنسا ہوا تھا، مگر وہ اتنا برا انسان نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کو برے مشاغل سے ہٹا دیا۔ رشید نے اب ساری توجہ کاروبار پر مرکوز کر دی۔ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں تو کنگال ہو جاتا۔ لگتا ہے اس دنیا میں تم سے بڑھ کر اور کوئی عورت اچھی نہیں ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سنتی تو اپنی قسمت پر پھولے نہیں سماتی تھی، اور صوبیہ حیران ہوتی تھی کہ اس بے عقل ناسمجھ چھوکری نے تو میرے شیر جیسے خوبصورت بھتیجے کو اپنی محبت کی زنجیروں میں باندھ لیا ہے۔ ایک دن رشید نے مجھے میکے چھوڑا اور کہا کہ واپسی پر اپنے والد کے ساتھ آ جانا، مجھے ضروری کام ہے، شاید دیر ہو جائے گی۔ اس دن شام تک ابو نہ آئے تو مجھے گھر جانے کی فکر ہوئی۔ اپنے شوہر کے کہے کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی۔ وہ جو بات کہہ دیتے اسے پورا کرنا اپنا ایمان جانتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میکے میں رات نہیں رکنا، شام ہوتے ہی گھر آ جانا۔ گھر جانے کی فکر میں مبتلا شام کو میں مولوی صاحب کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اور ابو آج دورے پر چلے گئے ہیں، آپ کسی طرح مجھے گھر پہنچا دیجیے۔ مولوی صاحب ہمارے لیے والد کی طرح تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، میں کسی طرح تم کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ وہ خود گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، ان کا ایک منہ بولا بیٹا بھی تھا، چونکہ اولاد تو تھی نہیں۔ اس منہ بولے بیٹے سے کہا، مجاہد تم ظفر کو ہمراہ لے لو اور بہن کو ان کے گھر پہنچاؤ۔ مجاہد اور ہم بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے اور بہن بھائیوں کی طرح تھے۔ میں نے ظفر کو ساتھ لیا اور یہ دونوں مجھ کو میرے گھر پر اتار کر واپس چلے گئے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا ماں نے بتنگڑ بنا دیا۔ ماں کو دراصل یہ بات یاد تھی کہ اسحاق کو اس نے منہ بولا بھائی بنایا تھا، تو ابو نے ان کی بےزتی کی تھی اور اس رشتے کا نہ صرف یقین نہیں کیا تھا بلکہ امی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ امی کے ذہن میں ایک گندے خیال نے جنم لے لیا۔ انہوں نے اگلے دن رشید کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی محلے کے جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی، کیا تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون تھا اور اس سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ اس کے علاوہ بھی جانی کیا کیا کہا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر آیا اور آتے ہی مجھ پر برسنے لگا کہ تم کس کی گاڑی میں آئی تھی
اور وہ تمہارا کیا لگتا تھا جو تم کو چھوڑنے آیا تھا؟ وہ میرا منہ بولا بھائی ہے، میں نے کہا، اور ظفر بھی ہمارے ساتھ تھا، میں اس کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی۔ بکواس بند کرو، میری پھوپھی کے منہ بولے بھائی کو تو تمہارے والد نے اس کا یار بنا دیا تھا، مار پیٹ کی تھی، اور تم کو منہ بولے بھائی کی اجازت دے دی۔ مجھے سب پتا ہے، شادی سے پہلے تم مولوی صاحب کے گھر گھسی رہتی تھی، خدا جانے تمہارے مجاہد کے ساتھ کیسے مراسم ہیں۔ وہ تمام رات قیامت کی گزر گئی، میں روتی رہی اور وہ مجھ کو برا بھلا کہتا رہا۔ آخر آدھی رات کو گھر سے نکل گیا، کہا کہ صبح جب میں آؤں تو تم گھر میں نہ ملو، ورنہ میں تیرا خون کر دوں گا، اپنے باپ کے گھر چلی جانا، میں بعد میں آ کر تیرا فیصلہ تیرے باپ کے سامنے کروں گا۔ میں رشید کا غصہ جانتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہی ابو کو فون کیا کہ آپ مجھے آ کر لے جائیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور رشید بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے غلطی کی کہ ان کو فون پر تمام بات نہیں بتائی، سوچا کہ گھر جا کر ہی بتاؤں گی، فون پر سن کر وہ گھبرا نہ جائیں یا غصے ہوں، لیکن ان کو ضروری کام تھا۔ انہوں نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا اور مولوی صاحب کے پاس گئے۔ ان سے کہا نادرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اس کو لے آئیے، مجھے دفتر کی ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ مولوی صاحب بیچارے سیدھے سادے اور نیک فطرت انسان تھے۔ انہوں نے مجاہد کو کہا کہ بیٹا تم ظفر کے ساتھ جا کر نادرہ بہن کو لے آؤ۔ یوں مجاہد اور ظفر حالات سے بے خبر میرے گھر آ گئے۔ جو ہی وہ اندر آئے، رشید بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جو مجھ کو مجاہد سے بات کرتے دیکھا، کچھ سوچا اور نہ کچھ سمجھا، پستول تان دیا اور گولی چلا دی۔ ظفر نے جو یہ دیکھا، وہ مجاہد کو بچانے کو آگے بڑھا، تبھی اس کو گولی لگ گئی۔ یوں میرے پیارے بھائی نے میرے سامنے تڑپ کر جان دے دی۔ بھائی کی موت کا منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے گوشے کو نم کر دیتا ہے۔ رشید کو والد صاحب نے گرفتار کروا دیا، کیس چلا۔ ابا جان نے اپنے اکلوتے بیٹے کے قاتل کو تختہ دار پر پہنچا کر دم لیا۔ صوبیہ کو اپنے بھتیجے کی سزا کا سخت ملال تھا، لیکن یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ بظاہر وہ منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن اس کے اندر تو جہنم دہک رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک والد صاحب سے ہماری جائیداد نہ لے لے گی، والد صاحب کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ بہت چال بازی سے اس نے کافی جائیداد اپنے نام کروا لی۔ مجھ کو جائیداد سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جس عورت کا شوہر اور بھائی دونوں سہارے کھو جائیں، بھلا اسے کیا ہوش رہتا ہے؟ جبکہ والد صاحب اپنی بیوی کی گرفت میں تھے۔ وقت ابھی پچھلے گھاؤ نہ بھر پایا تھا کہ تقدیر نے ایک اور ستم ڈھایا۔ والد صاحب ڈاکوؤں سے مقابلے میں مارے گئے اور صوبیہ کی مراد بر آئی۔ وہ تمام زیور، روپیہ، پیسہ سمیٹ کر اپنے اسی خیر خواہ کے پاس چلی گئی جس کا نام اسحاق تھا۔ بعد میں اس نے اسی شخص سے شادی کر لی۔ میں باپ کے گھر میں آنسو بہانے کو تنہا رہ گئی۔ یہی ایک گھر میرا سچا دوست بنا، جو میرا سائبان تھا اور میرے والد کے نام تھا۔ وقت نے میرے ساتھ جو مذاق کیا، اس کا شکوہ کس سے کرتی؟ آج میرا کوئی نہیں ہے، میرے اشک ہی میرے رفیق رہ گئے ہیں۔ انسان تنہا ہو تو سارے موسم ایک سے ہو جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا گھرانہ ہے جو آج بھی مجھ سے وفا نبھا رہے ہیں۔ بیٹی کہا تھا تو بیٹی جانتے ہیں،
اور دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، وہ بھی میری سگی امی کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ لیکن اس واقعے کے بعد وہ بھی دنیا سے ڈرتے ہیں کہ میرے شوہر نے انہی کے بیٹے کو بدگمانی میں قتل کرنا چاہا تھا۔ اگر وہ مجھے بہو بنا لیتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ الزام سچ ہی ہوگا، تبھی تو خون خرابہ ہوا، ایک قتل ہوا، ایک پھانسی چڑھا۔ دنیا کے منہ پر کس نے ہاتھ رکھا ہے؟ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل علیزہ ٹاک لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔